خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ 2027 تک متحدہ عرب امارات ایک خاموش ہدف اپنا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ فی الحال وہ کسی تنازع کے اندر نہیں پڑنا چاہتا۔ یہ 2027 تک یو اے ای کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور یقیناً ماسکو کے کچھ ویژول مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، دھواں اڑتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور یوکرین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ رشیا کے اوپر کیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ کس ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر رشیا کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدخشاں کی صورتحال کابل حکام کے لیے، افغانستان کے لیے بڑی پریشان کن بنی ہوئی ہے، اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ بیک ٹو بیک اجلاس ہو رہے ہیں کہ کسی بھی طرح بدخشاں کو اب دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں لیا جا سکے۔ اور تازہ ترین خبر پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے مشہور بازار وانا بازار کے اندر سے بھی آ رہی ہے کہ ایک یہاں پر دھماکہ ہوا ہے، کس شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ تمام تر خبریں آج کے اس ولاگ کا حصہ ہوں گی۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 18 مئی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات خاموشی کے ساتھ 2027 تک اپنے کن اہداف کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کیوں فی الحال وہ کسی تنازع کے اندر نہیں پڑنا چاہتا، اور جو اوپیک یا اوپیک پلس سے نکلنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بھی اسی مشن کے ساتھ آپ کو جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو معاملہ ہے کیا ہے، خبر کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران کی حالیہ حملوں اور آبنائے ہرمز کی بندش کے پیش نظر تیل برآمدات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اہم تصویراتی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ابو ظہبی کراؤن پرنس شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان نے 15 مئی 2026 کو اے ڈی این او سی کے اجلاس میں ویسٹ ایسٹ پائپ لائن پروجیکٹ کی تعمیر میں رفتار لانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ یہ پروجیکٹ 2027 میں آپریشنل ہو جائے گا۔ اب اس کی پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یو اے ای کر کیا رہا ہے۔ اس میں اس کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ویسٹ ایسٹ پائپ لائن دوسری لائن موجودہ اے ڈی سی او پی یعنی کہ حبشان فجیرہ پائپ لائن کی توسیع اور متوازی لائن ہے۔ یہ شروع ہوگی حبشان ابو ظہبی کے جنوب مغربی تیل اور گیس فیلڈ سے، اور فجیرہ پورٹ پر یو اے ای کے مشرقی ساحل پر خلیج عمان یا گلف آف عمان پر آ کر اس کا اختتام ہوگا۔ اس کی لمبائی بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 380 کلومیٹر ہے، اور صحرائی علاقوں سے زیادہ تر گزرے گی، اور اس کی جو کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 سے 1.8 ملین بیرل فی دن یہاں سے تیل جو ہے وہ گزرے گا، اور نئی لائن کے بعد کیا ہوگا، یہ ڈبل ہو کر تقریباً 3 سے 3.3 ملین بیرل فی دن فجیرہ سے برآمدات 4 ملین بیرل تک بڑھ سکتی ہے۔ یہ جو 1.5 سے 1.8 ملین بیرل فی دن ہے، یہ ابھی کا نمبر ہے، یعنی کہ اس وقت یہ جاری و ساری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو حالیہ دنوں کے اندر فجیرہ پورٹ پر بھی ایک حملہ ہوا تھا، جس سے متعلق مختلف قسم کی تضادات سے بھرپور قسم کی جو نیوز ہیں وہ ہمارے سامنے آئی تھیں۔ بعض میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایران کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا، اور ایران کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جواب لیا ہے۔ بعض میں ایران کے حلقوں سے آ رہا تھا کہ نہیں، فجیرہ پورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو پائپ لائن ہے جو زیر زمین جا رہی ہے، یہ وہاں پر ایکٹیو ہے، اور وہیں سے 1.5 سے 1.8 ملین بیرل فی دن جو تیل گزرتا ہے وہ آبنائے ہرمز کو کراس کر کے گزرتا ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ جو ممکنہ طور پر فجیرہ پورٹ پر جو حملہ ہوا تھا وہ بیسیکلی اس پائپ لائن کو نشانہ بنانا تھا، تاکہ آبنائے ہرمز کا متبادل اس خطے کے ممالک نہ بنا سکیں۔ تو اس قسم کی جو خبریں وہ بھی سامنے آ رہی تھیں۔ اب جو یو اے ای ہے وہ مزید اس کو انہانس کرنا چاہتا ہے، ایک اور جو پائپ لائن ہے اس کو وہ تیزی کے ساتھ بنا رہا ہے، تاکہ تیل کی پیداوار یا تیل کی جو ترسیل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپیک پلس سے یو اے ای نے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور اب آزاد مارکیٹ اور اپنی رکھنا چاہتا ہے آئل کی، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس کا تیل اسی شدت کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ بکے بھی، اور بکنے کے لیے ضروری ہے کہ سپلائی چین ایک راستہ، ایک محفوظ راستہ جو یو اے ای چاہتا ہے وہ بھی ہو، اور اسی کے لیے سب سے پہلے مرحلے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اور یو اے ای نے اپنے تمام تر کام کرنے والی جو کمپنیز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ ہر حال میں 2027 سے کم ہے یہ پائپ لائن، اس بات کو یقینی بنانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے بھی جنگ کے ابتدائی کے دنوں میں یا اس سے پہلے غالباً میرے خیال ہے جنگ کے دنوں کے اندر ہی انہوں نے جب خطاب کیا تھا میڈیا کے ذریعے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خلیجی ممالک کو بھی کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا انحصار کو کم کر دیں، متبادل رستوں کے اوپر جائیں۔ جو پلان ان کا دیا گیا تھا کہ وہ یو اے ای سے ہوتا ہوا سعودی عرب سے پائپ لائن ہوتی ہوئی پھر اسی طرح اردن کی بات کی جا رہی تھی، اردن سے آگے کنیکٹ ہو جائے وہ اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل سے ہوتی ہوئی وہ آگے مغربی ممالک یا مغربی دنیا تک وہ جائے، اس قسم کا منصوبہ بھی انہوں نے پیش کیا تھا۔ اب یو اے جو ہے وہ فی الحال اس سے آگے تو نہیں، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات اس کے کچھ اچھے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنے تئیں اقدامات کر رہا ہے، اور زیر زمین جو ہے وہ ایک پائپ لائن بچھا رہا ہے، تاکہ اس سے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے تیل کی جو ترسیل ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو سکے گی، اور جنگ کے اندر ہونے والا جو نقصان ہے اس کا وہ پورا ہو سکے گا، اور اس سے وہ اپنے ہرمز کو بائی پاس بھی کر سکے
سکے گا۔ تو یہ ایک پورا ایک ممکنہ طور کے پر نقشہ ہے UAE کا، جس کے پر وہ تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اس کا مشن یہ ہے کہ 2027 تک وہ اس پائپ لائن کو محفوظ کر لے گا، مکمل اس کو کر لے گا۔ ایک اور جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے 17 مئی 2026 کو ہمارے سامنے خبر سامنے آتی ہے کہ 17 مئی 2026 کی رات سے 18 مئی کی صبح تک یوکرین نے روس کے خلاف جنگ کے آغاز سے اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا۔ یوکرین نے 500 سے زائد، بعض رپورٹس کے مطابق 550 سے 600 تک ڈرون جو ہے وہ ان کا استعمال کیا گیا۔ طویل فاصلے تک جو حملہ آور ڈرونز تھے وہ اس کے اندر استعمال کیے گئے، اور روسی وزارت دفاع کے مطابق ان میں سے 556 ڈرونز کو فضائی دفاع نے روک لیا تھا، جبکہ کچھ ڈرونز نے اہداف پر نقصان پہنچایا۔ یہ حملہ روس کے حالیہ بڑے حملوں کا جواب تھا۔ حملے کے مقامات، لوکیشن جو اس کی بتائی جاتی ہیں، زیادہ تر ماسکو یہ اس کا ریجن تھا۔ اس کے اندر ہلاکتیں بھی رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ ایک جو ریجن ہے بیلگورود، یہاں پر ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ دیگر روسی علاقوں میں تیل کی تنصیبات اور انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے ہیں۔ جانی نقصان کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 3 ماسکو ریجن میں ہیں، 1 بیلگورود میں ہے، اور 12 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ماسکو ایئرپورٹ کے قریب ملبہ گرا ہے، البتہ بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اس ایئرپورٹ کے اوپر فی الحال فلائٹ آپریشن جو ہے وہ اس وقت معطل کر دیا گیا تھا، اور اب ایسا ہے کہ اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہوگا۔ اب جو یوکرین کی طرف سے جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جن ڈرونز کا استعمال کیا گیا، اس سے متعلق جو باتیں آ رہی ہیں سامنے، AN-196 لیوتی، یہ مرکزی اور طویل فاصلے تک مار کرنے والا ڈرون ہے۔ یہ یوکرین کی طرف سے اس کا استعمال کیا گیا، تقریباً 1000 کلومیٹر تک یہ جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ UJ-26 بابر ہے، اس کی بھی تقریباً 600 سے 1000 کلومیٹر رینج والا یہ ڈرون ہے، اس کو استعمال کیا گیا۔ دیگر لانگ رینج اٹیک ڈرونز جیسے کہ UJ-22 وغیرہ، ان ڈرونز کا استعمال کر کے یوکرین کی طرف سے رشیا کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور روسی حکام نے اسے 1 سال سے زیادہ عرصے میں ماسکو پر سب سے بڑا حملہ قرار دیا ہے۔ فضائی دفاع نے زیادہ تر ڈرونز کو روکا، البتہ شہری علاقوں میں نقصان ہوا ہے، ایسا کہنا ہے روسی حکام کا، اور ماسکو کے جو میئر ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور علاقائی گورنر نے صورتحال کی نگرانی اور متاثرین کی بحالی کا اعلان بھی کیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اور روس نے یوکرین پر جوابی حملے بھی تیز کیے ہیں۔ 17 سے 18 مئی کی رات روس نے یوکرین پر سینکڑوں ڈرونز اور میزائل بھی داغے ہیں، جس میں ڈنائپرو ہے، اوڈیسا اور دیگر علاقوں میں نقصانات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جواب دیا ہے کیونکہ رشیا کی طرف سے ہمارے جو سویلین آبادی ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، ہمارے پر بڑے پیمانے کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اس کے جواب میں ہم نے کیا ہے، اور زیادہ تر ہم نے ماسکو اور اس کے ریجن کو، آس پاس کے علاقوں کو ہم نے بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا، اور یقیناً آپ نے وہ ویژول دیکھے ہوں گے، کافی زیادہ ماسکو کے اندر جو ہے وہ ڈرونز حملے کیے گئے ہیں، اور ان کے جو شواہد ہیں، ثبوت ہیں، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ البتہ روس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑے پیمانے کے اوپر ان حملوں کو ناکام بنایا۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی کہ رشیا اور یوکرین کا اس حد تک تو موازنہ نہیں بنتا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اب تک رشیا جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر یوکرین پر اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ یوکرین ظاہر ہے اس طرح سے اکیلا تو لڑ نہیں رہا، اس کے پیچھے سینڈ کام بھی مبینہ طور پر ہے، اس کے پیچھے مغربی ممالک ہیں، ان کی انٹیلیجنس ہے، تو سارے مل کر رشیا کے خلاف ایک محاذ آرائی بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے رشیا کے لیے اتنا آسان نہیں ہو رہا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ رشیا ایک محاذ کے اوپر انگیج نہیں ہے، بلکہ کئی محاذوں کے اوپر کئی طاقتوں کے ساتھ وہ لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ یوکرین کی طرف سے بڑی کامیابی کے ساتھ حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور اس جنگ کے اندر یوکرین نے جس طرح سے اپنی ٹیکنالوجی کا، ڈرون کا استعمال کیا ہے، اور اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے کے اوپر پھیلایا ہے، اور اینٹی ڈرون سسٹم بھی جو بنائے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک بھی اور دیگر ممالک بھی یوکرین کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے مل کر مشترکہ طور کے اوپر ایگریمنٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو خبر ہوگی رشیا یوکرین کے حوالے سے۔ اب بات کر لیتے ہیں افغانستان کے صوبے بدخشاں کے حوالے سے بھی کہ وہاں صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی بھی جا رہی ہے۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سرپول صوبے میں طالبان کے صوبائی گورنر، انٹیلیجنس چیف اور پولیس کمانڈروں کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے۔ یہ اجلاس خاص طور پر بدخشاں صوبے میں تاجک اکثریتی علاقوں اور مقامی جنگجوؤں رہائشیوں کے دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی رپورٹس کے مد نظر ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر صورتحال کیا چل رہی ہے، اس کی تفصیلات ہمارے سامنے یہ ہیں کہ بدخشاں صوبے تاریخی طور پر تاجک اکثریتی علاقہ ہے۔ طالبان یا افغان حکام جو زیادہ تر پشتون مرکزی قیادت پر مشتمل ہے، ان کے لیے یہ علاقہ نسلی، معاشی اور انتظامی طور پر چیلنجنگ رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں درج ذیل وجوہات سے تناؤ مزید عروج پر پہنچ چکا ہے۔ نمبر 1 بتایا یہ جا رہا ہے معدنی وسائل، خاص طور پر سونے کی کانوں پر کنٹرول کا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ بدخشاں میں سونے اور دیگر معدنیات کی کانوں پر مقامی تاجک رہائشی اور سابقہ مقامی طالبان کمانڈوں کا اثر و رسوخ ہے۔ طالبان مرکزی قیادت غیر مقامی اکثر پشتون یا کندھاری فورسز بھیج کر ان کانوں کو براہ راست کنٹرول لینا چاہتی ہے، جو کہ تاجک وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، وہاں کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں یہ جو فارمولہ ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو معاملہ کیا ہوا ہے؟ معاملہ یہ ہو چکا ہے
کہ تاجک لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر افغان حکام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور زیادہ تر قیمتی معدنیات یا دکانیں بڑی بڑی ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا. اب افغانستان کے لیے جو پریشانی افغان حکام کے لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ بدخشاں یہاں پر قیمتی معدنیات بھی ہیں, تجارت کے نقطہ نظر سے کابل حکام کو یہ بدخشاں صوبہ چاہیے, تو وہاں پر اب یہ اجلاس اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے تاجک کا جو اثر و رسوخ ہے اس صوبے کے اندر ہمیں کم کیا جا سکے یا پھر انہیں اپنے ساتھ ملایا جا سکے, اور کم از کم ان کی یہ جو مناپلی بن چکی ہے اب کابل حکام کے لیے بڑی پریشان کن بن چکی ہے, اسے کیسے توڑا جائے. اس کے لیے وہ اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اپنی فورسز کو مزید منظم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ کسی بھی طرح بدخشاں میں صورتحال کو قابو کیا جا سکے اور بڑے پیمانے کے اوپر تاجک جو ہیں یہاں پر مضبوط نہ ہو سکے, ورنہ ان کے لیے یعنی کہ کابل حکام کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی صوبے کے اندر کنٹرول حاصل کرنا. تو یہ صورتحال آپ کو افغانستان کے صوبے بدخشاں کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک اور جو خبر ہمارے سامنے افسوسناک نظر آ رہی ہے, ہم مسلسل اس کو کور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے اندر دوبارہ سے بدامنی کے واقعات کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. اور اب جو آج کی جو تازہ ترین جو خبر ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وانا کے مصروف رستم بازار میں ایک آئی ای ڈی دھماکہ ہوا ہے. یہ دھماکہ صبح کے وقت ہوا جب احمد زئی وزیر قبیلے کے سربراہ اور مشہور قبائلی بزرگ ملک طارق وزیر اپنی گاڑی میں گزر رہے تھے, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 افراد جو ہیں وہ نشانہ بنے. ملک طارق وزیر بھی اپنے 2 ساتھیوں کے سمیت اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں اور 4 زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال وانا میں منتقل کیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو مقام ہے بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ خانزادہ مارکیٹ کے گیٹ کے قریب یا گلشن پلازا کے نزدیک ہوا ہے. ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ ٹارگیٹڈ حملہ تھا, ممکنہ طور پر ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا. اب یہ ملک طارق وزیر کون تھے جنہیں نشانہ بنایا گیا, ان سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ احمد زئی وزیر قبیلے کے یہ سربراہ تھے. قبائلی تنازعات کے حل میں یہ اہم کردار ادا کیا کرتے تھے اور بالخصوص اپنے صوبے اپنے علاقے کے اندر بدامنی کے واقعات کے حوالے سے بڑی کھل کر یہ آواز سے اور لوگوں کے ساتھ تھے اور عام دشمنوں کے خلاف یہ آواز کو بلند کیا کرتے تھے. اور دسمبر 2024 میں بھی انہیں غالباً اغوا بھی کیا گیا تھا. اب سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع کو گھیر لیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے. علاقائی لوگوں اور قبائلی رہنماؤں میں شدید غم و غصہ بھی اس حوالے سے پایا جا رہا ہے. تو خیبر پختونخوا کی صورتحال ایک بار پھر سے ابتر ہوتی بھی جا رہی ہے, جہاں پر صوبائی حکومت کا ہمیں اس طرح کا مؤثر کردار نظر نہیں آ رہا, پولیس ہمیں وہاں پر مضبوط ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے, اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ اپڈیٹس ہیں, چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی. اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.